حي على الفلاح. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرمین طیبین کی حاضری کے بعد کم و بیش آپ لوگوں کے درمیان سے 1 مہینے کی غیر حاضری کے بعد آج پھر آپ کے درمیان مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ ہفتہ واری اجتماع میں جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے سنہری جالیوں کے سامنے میں نے سلام پیش کیا ہے اور سب کے لیے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسے قبول فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کسی کے پاس تھوڑا سا بھی شعور ہے وہ اس وقت امت مسلمہ کی سچویشن اور مسلمانوں کی پوری دنیا میں جو حالت ہے اس سے آگاہ بھی ہے اور اس سے متعلق بے چین و بے قرار بھی ہے. مدینہ منورہ میں جب امت مسلمہ کے حالات سے متعلق میں غور کر رہا تھا اور مسلمانوں کی بے بسی جو پوری دنیا میں اس وقت ہے اس کے سلسلے میں سوچ رہا تھا تو مان مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا یہ شعر یاد آیا. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. تو یقیناً آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات بابرکت اللہ رب العزت جل جلالہ کی جانب سے ہمارے لیے اتنا بڑا سہارا ہے کہ زمانے صحابہ سے بھی پہلے لوگ اپنی پریشانیوں میں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے لوگ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے میرے آقا کے وسیلے سے دعا کرتے اور اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا.
قرآن مقدس اس پر گواہ ہے اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اپنے موضوع کی طرف صحیح معنوں میں آ کر کے گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن آج تمہیدی گفتگو ہوگی اور آئندہ اجتماع میں انشاءاللہ العظیم تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پہلی چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس دنیا میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس دنیا کے حوالے سے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ مصائب کی دنیا ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے۔ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر دنیا میں آنے والے مصائب سے نجات کے حوالے سے پروردگار نے طریقے عطا فرمائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے دو طریقے عطا فرمائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ براہ راست اپنے کریم سے مانگے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو مقبول بندوں کے حوالے سے یا مقبول اعمال کے وسیلوں کے حوالے سے، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ براہ راست کے حوالے سے میں بتا دوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگنے والا گناہوں میں لدا ہو، مانگنے والا مجرم ہو، مانگنے والا اللہ عز و جل کا نافرمان ہو، تو پروردگار جل جلالہ کبھی اس بندے کے اعمال کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اس کی مصیبتوں کو دور نہیں فرماتا، بلکہ کبھی کبھی غضب نازل فرماتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کے وسیلے سے اور مقبول ذات کے وسیلے سے جب دعا کی جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ میں آج اعمال کے حوالے سے پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ ضروری نہیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، اور وسیلے کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں، میں ان کو بخاری شریف کی ایک حدیث آج آپ کے سامنے پیش کر کے ان تک بھی پہنچا دیتا ہوں، آپ کے بھی ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہوں تاکہ کبھی اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں ہم گرفتار ہوں تو اپنی زندگی میں کیے ہوئے کسی پیور عمل کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے صدقے میں مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بڑی مشہور حدیث بخاری شریف، اور یہ حدیث غار میں پھنس جانے والوں سے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے پہلے 3 لوگ کہیں جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ غار کے دہانے پر ایک چٹان آ گئی، 3 لوگ جا رہے تھے،
اچانک بارش آئی تو شدید بارش ہونے کی وجہ سے وہ 3 لوگوں نے دیکھا کہ ایک غار ہے، تو وہ غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ حاصل کر لی بارش سے بچنے کے لیے۔ اچانک غار کا دہانہ بند ہو گیا، یعنی ایک پتھر گرا غار کے دہانے پر، اور جس کی وجہ سے وہ غار کا دروازہ دہانہ وہ بند ہو گیا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا اے ساتھیو اللہ کی قسم تم لوگوں کے بچنے کا سبب سوائے صدق کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ قربان جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ یہ 3 لوگ جو پھنسے تھے، ان 3 میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ اب اس سے چھٹکارے کا سوائے سچ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سچ یعنی کیا؟ پیور، خالص، جو کام اللہ کے لیے خالص تم نے کیا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں کہ اس غار سے ہم بچ سکیں یا نکل سکیں۔ لہذا تم میں سے ہر ایک اس کے ذریعے یعنی اسے وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرے جس کام کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ کام خالص اس نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ یہ ساتھی آپس کے اندر گفتگو کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان میں سے ایک نے دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہا، کہہ سکتا تھا براہ راست مولا ہٹا دے، لیکن ڈر تھا کہ زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں بہت سارے گناہوں پر گزری ہوگی، پتہ نہیں اللہ عز و جل راضی بھی ہو یا ناراض، ہٹائے یا نہ ہٹائے۔ تو خوف انہوں نے شروع کیا کہ کوئی کام خالص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک کو اپنا ایک کام یاد آیا جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ جس کا ترجمہ، ان میں سے ایک نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص نے چاولوں کی فرق یعنی 3 سا کے برابر ایک پیمانہ اس کے عوض میرے لیے کام کیا اور وہ اپنا معاوضہ لیے بغیر چلا گیا، تو میں نے اس شخص کے حق کا زراعت میں استعمال کیا اور اس زراعت کے حاصل کردہ نفع کے ذریعے میں نے کچھ گائے خریدی۔ پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، تو میں نے اسے کہا کہ ان گاؤں کے پاس جاؤ اور انہیں لے جاؤ۔ اس نے کہا تمہارے پاس میرے لیے چاولوں کا ایک فرق ہے، تو میں نے کہا ان گاؤں کی طرف جاؤ، وہ سب گائے چاولوں کے اسی فرق میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ان تینوں میں سے ایک کے پاس مزدوری کے لیے آیا، اور جب اس نے مزدوری کی تو مزدوری کا جو معاوضہ تھا وہ معاوضہ لیے بغیر وہ چلا گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ تو وہ شخص جس کی مزدوری اس نے کی تھی اس نے اس کی رقم سے گائے خریدی، خریدنے کے بعد اس کی پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد ایک گائے میں سے کئی گائے ہو گئی، اور اس طریقے سے گاؤں کے اندر گائے کی بھیڑ بھاڑ ہو گئی، کئی گائے ہو گئی۔ اب وہ شخص اپنا معاوضہ لینے کے لیے کافی دنوں کے بعد آیا، تو معاوضہ تو معمولی ہوتا تھا جو چھوڑ کر کے وہ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میرا معاوضہ دو، تو اس نے کہا کہ گائے جتنی بھی گاؤں کے اندر گائے ہے نا اس گاؤں میں جاؤ، ساری گائے لے کر کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا میرا معاوضہ اتنا تھوڑی تھا، تو اس نے کہا یہ تمہارا ٹوٹا ہوا جو معاوضہ تھا تم نے جو نہیں لیا تھا، میں نے اس سے یہ گائے خریدی اور اسی سے یہ ساری گائے پیدا ہوئی ہے، اور یہ ساری گائے تمہاری ہی ہیں، سب تم لے کر کے جاؤ۔ اے اللہ میں نے یہ کام صرف تجھ سے ڈر کر کے کیا تھا،
اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہو تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما. ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں کی تھی کہ چٹان تھوڑی سی. یہ بخاری شریف کی حدیث. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد دوسرے شخص نے دعا کی اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں ہر رات ان کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ لے کر آتا تھا. ایک رات مجھے ان کے پاس پہنچنے میں دیر ہو گئی تو وہ دونوں سو چکے تھے اور میری بیوی اور بچے بھوک سے بے حال تھے. میری طرف آہو پکا کر رہے تھے لیکن میں اپنے بیوی بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک کہ میرے ماں باپ نہ پی لیں. یہ اس کی عادت تھی. اور اس وقت مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں بیوی بچوں کی خاطر اپنے ماں باپ کی نیند خراب کروں، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں دودھ کا برتن لے کر ان دونوں کے سرہانے ان کے خود سے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، ان کے سرہانے رکھ دیتا، بلکہ میں نے ان دونوں کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ فجر ہو گئی. اے اللہ اگر میں نے تیرے خوف سے کیا تھا تو ہمارا راستہ کھول دے. یعنی اس شخص کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو دودھ پلائے بغیر اپنے بیوی بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا. لیکن ایک رات جب وہ آیا تو بیوی بچے تو جگ رہے تھے، ماں باپ سو چکے تھے، لیکن سوچتا ہے کہ بیوی بچے آہو بکا کر رہے ہیں دودھ دو، لیکن ماں باپ کو پلائے بغیر میں اسے کیسے پلاؤں. تو اس نے پوری رات انتظار کیا کہ ماں باپ اٹھے تو پہلے ماں باپ کو پلاؤں اور پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاؤں. یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز آئی اور اس کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلایا. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کی کہ مولا یہ عمل صرف تیرے خوف کی خاطر اور تیری رضا کی خاطر میں نے کیا تھا. اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند تھا تو میرے مولا اس کے عوض میں تو ہمیں اس چٹان سے چھٹکارا عطا فرما. حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چٹان اتنی کھسکی کہ آسمان نظر آنے لگا، لیکن پوری نہیں ہٹی تھی کہ یہ تینوں باہر نکل سکیں. اب تیسرے شخص کی باری آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرے شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے میرے چچا کی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی اور میں نے اسے پھسلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی یہی شرط رہی کہ میں اسے 100 دینار دوں تو پھر وہ اس کام پر راضی ہوگی. پھر میں نے 1 سال کوشش کر کے یہ مال جمع کیا اور اس کو دیا تو اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا. لیکن جب میں اس کے قریب جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ کے غصے اور عذاب سے بچو اور بغیر حق کے مہر مت توڑو، بغیر حق کے مہر مت توڑو. تو میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور 100 دینار بھی چھوڑ دیے. اے اللہ اگر تو میرے اس عمل کو اگر تیرے خوف سے میں نے جو یہ عمل کیا تھا اگر تجھے قبول ہے تو میرے مولا تو ہمارا راستہ کھول دے. اس دعا کے بعد اللہ نے ان کا راستہ کھول دیا اور وہ لوگ باہر نکل گئے. اب آپ دیکھیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. تینوں نے مصیبت میں اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کی اور وہ اعمال کون سے تھے؟ خالص اللہ کے لیے کیے تھے. تو میرے کریم نے ان کو مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا. یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے 2 چیزیں
ایک تو اللہ عز و جل سے براہ راست دعا کی جائے، یہ اللہ کے مقبول بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو مولا قبول فرماتا ہے، اور ویسے تو ہر ایک دعا کو وہ سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کرنے کے کچھ شرائط ہیں، دعا کے حوالے سے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر حلال کھانا، حلال لباس، مقدس جگہ، مقدس مقامات، اور صحیح طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر مانگنا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی جسم کے اندر حرام کی غذا ہوتی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی جسم پر حرام کا لباس ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی ماں باپ کو انسان نے ستایا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کسی کی حق تلفی کی ہو تب دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو مولا دعا کرنے والوں کو نہیں، جس کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اس کے صدقے میں اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ جو بتایا گیا وہ اعمال ہے اور ذوات مقدسہ ہیں، یعنی اللہ کے مقبول بندے۔ تو آپ نے اعمال کے حوالے سے سنا، زندگی میں کبھی بھی کوئی پیور عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اگر کوئی بندہ اس کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ عز و جل اس دعا کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قبول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اعمال کے حوالے سے آپ نے سن لیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ میرے آقا کے صدقے میں اللہ کس طرح سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، حضور کے وسیلے سے مولا کتنا کرم فرماتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی وہ مقبول ذات ہے کہ رب نے حضور کو صرف زمین کے لیے نہیں، زمین والوں کے لیے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جہاں جو مصیبت میں گرفتار ہوگا مصطفیٰ کو پکارے گا، آقا کا کرم شامل حال ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو واقعات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کس طریقے سے پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ یقیناً حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں، حالات بڑے خراب سے خراب تر ہیں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ضرور بھی ضرور آئندہ سنیچر کو وقت سے پہلے دوست احباب و متعلقین کے ساتھ تشریف لائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائی۔ اب ایک بات سن لیں، بہت سارے بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، اور معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری کی نیت سے معاذ اللہ سفر کرنا جائز نہیں، بلکہ کہتے ہیں حضور کی حدیث کو پیش کرتے ہوئے کہ 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کی نیت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک دلیل دے دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ حج کسے کہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، وقوف عرفہ کا نام ہی حج ہے۔ اگر کسی نے 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر 10 کی صبح صادق سے پہلے تک احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں وقوف نہ کیا، پھر چاہے اس نے کعبے کا طواف کر لیا ہو، چاہے مسجد حرام کے اندر 1000 رکعت نفل پڑھ لی ہو، چاہے منی میں اس نے قیام کر لیا ہو، اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقوف عرفہ کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، تو آپ کہتے ہیں 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی وقوف عرفہ کی نیت نہیں کرتا اور وقوف عرفہ نہیں کرتا تو حج تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر سارے سفر ختم۔
پھر حج گیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تعظیم کی نیت سے وہ برکتیں جو اللہ نے ان 3 مسجدوں میں رکھی ہیں، ایسی نیت سے، ایسی برکت کے تصور سے کسی مسجد کا سفر کرنا یہ منع ہے کہ جو ثواب ہم کو مسجد حرام میں ملے گا، جو مسجد نبوی شریف میں ملے گا، جو بیت المقدس میں ملے گا، اتنا ہی ثواب یہ مسجد میں بھی ملے گا، یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے. باقی علم کے لیے سفر کرو، تجارت کے لیے سفر کرو، حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو سفر کرنا ہی چاہیے کہ قرآن مقدس سے ثابت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایک صحابی نے مکے میں سب کچھ لٹا دیا، مقصد صرف ایک ہی تھا، اے دشمنوں سب کچھ لے لو لیکن مجھے مصطفیٰ پیارے کے پاس مدینے جانا. تو ان کے اس عمل پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت نفع کمایا، تم نے بہت نفع کمایا، تم نے بہت نفع کمایا. ایک اور بات عرض کر دوں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو. مرزا عبد الشکور بیگ علیہ رحمت و رضوان ماضی قریب کے ایک بزرگ شاعر اور عاشق رسول گزرے ہیں. تو اس زمانے کے اندر جب وہ جایا کرتے تھے تو فلائٹ وغیرہ کا سلسلہ ان کے جانے کے بہت بعد میں شروع ہوا. وہ پہلے جو جایا کرتے تھے بحری جہاز سے جاتے تھے، اور 5 سال میں ایک مرتبہ کا اس زمانے میں قانون تھا، ٹورز اینڈ ٹریولز کا سسٹم اتنا نہیں تھا جب سے انہوں نے شروع کیا تھا. تو ہر سال وہ آپ جاتے تھے حج کمیٹی میں اپنا اپلیکیشن رکھ دیتے تھے. تو ان کے عشق کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر ویزا بھی ان کو دے دیا جاتا تھا. ایک دن آفیسر نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال میں ایک مرتبہ جو ہے حکومت کا قانون ہے کہ کسی کو جو ہے وہ بھیجا جائے، اور آپ ہر سال لے کر کے آ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا میں کیا کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو. تو ہر سال مدینے اسی نیت سے جاتا ہوں، سرکار لوٹا دیتے، پھر چلا آتا ہوں، پھر مدینے میں اسی نیت سے جاتا ہوں کہ حضور قبول فرما لے. اور پھر جب مدینے پہنچے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حج کے لیے نہیں آتے، حج نہیں فرماتے؟ آتے ہیں. تو مدینے میں پہلے جہاز سے جب جہاز پہنچتا ہے تو مدینے آپ آ جاتے، پھر مدینے ہی میں رہتے ہیں، حج کے لیے نہیں جاتے، اور آخر میں آپ عمرہ کر کے چلے آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو ان کا ایک شعر بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے. انہوں نے کہا میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، آتا ہوں مدینے حج کے بہانے سے. یہ عشق، یہ عشق. سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں. تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ توفیق دے تو بار 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 مدینے ہی جانا چاہیے، مدینے ہی جانا چاہیے، اور مدینے کی آرزو اور تڑپ اپنے دل میں رکھنی چاہیے. اس کے لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ مدینے کی حاضری نصیب ہو اور مدینے والوں کی محبت سے سینہ لبریز ہو جائے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں روزانہ 3 مرتبہ درود تاج پابندی سے، نماز کی پابندی کے ساتھ وہ پڑھو، انشاءاللہ سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جائے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.